ذبح خان آفیشل کے معزز دوستوں، میں ہوں کریم اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم۔ تاریخ کسی قوم کا حافظہ ہوتی ہے اور جو قوم اپنے حافظے سے محروم ہو جاتی ہے وہ اپنی تباہی کو آواز دیتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ ماضی کا ایک آئینہ بھی ہے جسے دیکھ کر ہم گزرے ہوئے لوگوں کی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں اور ان کے اچھے کاموں پر عمل کر سکتے ہیں۔ عقل مندوں کا کہنا ہے تاریخ ایک وراثت ہے جو کوئی قوم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ سکتی ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے کہ جب کبھی مسلمانوں پر کوئی برا وقت آیا، اللہ نے ان کی مدد اور رہبری کے لیے روشنی کا بندوبست کر دیا۔ ایسے ہی برے حالات میں کہیں نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی سر بن کر چمکے، کہیں رکن الدین پیپرس اور خیر الدین یار بربرسا نے لبیک کہا، کہیں یوسف بن تاشفین اور عبدالرحمن الناصر اٹھے، کہیں طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم نے آواز دی، کہیں قطبینہ بن مسلم اور محمد پاتے اٹھے اور کبھی محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری طوفان بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہی وہ مجاہد اور جانثار تھے جنہوں نے مسلمانوں کا چہرہ سنوارا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے تیمور لنگ کے۔ تیمور جیسے تاریخ کے اوراق میں تیمور لنگ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ 9 اپریل 1336 عیسوی میں خواجہ الفار نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ باپ کا نام امیر تارا غامی اور ماں کا نام تکینہ خاتون تھا۔ تیمور کا باپ کسی دور میں کش اور اس کے ملاقائی علاقوں کا حاکم ہوا کرتا تھا۔ اس کے خاندان کا دعویٰ تھا کہ وہ چنگیز خان کی اولاد سے ہے۔ اسے لنگ کا لقب ایک زخم کی وجہ سے ملا تھا۔ تیمور ابتدائی عمر ہی نہایت میں ذہین، بہادر، شجاع اور جرأت مند تھا۔ پہلے اس نے امیر تز خان کی ملازمت کر لی جو ایک مقامی حکمران تھا۔ اس کے بعد جب ایک شخص تغلق نے مورے نہر پر حملہ کیا تو تیمور ایک شخص حاجی برلاس کے ہمراہ فرار ہو گیا، لیکن جلد ہی واپس آ کر اپنے ہم وطنوں کو مظلومیت کا حال بیان کرنے کے لیے فاتحین کے سامنے پیش ہوا۔ تغلق کے پاس جا کر تیمور نے اپنے قبیلے کی طرف سے اطاعت کی قسم کھائی۔ اس اقدام کی بنا پر اس کی بہادری سے متاثر ہو کر تغلق نے اسے اپنے بیٹے الیاس کا وزیر مقرر کر دیا۔ اس طرح 25 سال کی عمر ہی میں تیمور ریاست کے میدان میں داخل ہو گیا، لیکن جلد ہی اپنے سالے امیر حسین سے جا ملا جس نے چغتائی خاندان سے تعلق رکھنے والے تغلق کی اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ امیر حسین نے مورے نہر کے علاقے سے جواب الیاس کے قبضے میں تھا۔ ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے لشکر جمع کرنے شروع کیے۔ اگرچہ اس معاملے میں پہلے تو امیر حسین اور تیمور دونوں کو کامیابی حاصل نہ ہوئی، لیکن آخر تغلق اور اس کا بیٹا الیاس ایک جنگ میں مارے گئے۔ چنانچہ تیمور اور اس کے سالے امیر حسین کے ہاتھوں ان لوگوں کے خاتمے کے بعد تیمور اور اس کے سالے امیر حسین کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہو گئے، جس کی بنا پر تیمور اپنے سالے امیر حسین سے علیحدہ ہو گیا۔ پھر اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ تمام اپنے سالے امیر حسین پر حملہ آور ہوا، اسے قتل کر دیا۔ اس طرح تیمور 1370 عیسوی میں چنگیز خان کے بیٹے چغتائی کے خاندان کا جانشین ہوا۔ اس موقع پر ترکوں نے اسے الگ بیگ یا بک اور فارسی بولنے والے کے اس امیر کے لقب سے پکارا جانے لگا تھا۔ تیمور نے 1370 عیسوی سے 1380 کے درمیان اپنی حکمرانی کے مشرقی حصوں پر جو چسا کے نام سے مشہور تھے اپنے تسلط قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے وہ 10 سال سے زیادہ لڑتا بڑھتا رہا۔ اس نے 9 بار لشکر کشتی کے 5 بار جب تک علاقوں پر اور 4 مرتبہ خوارزم کے خلاف۔ شروع میں تیمور لنگ نے اپنا مرکز سب سے شروع کیا۔ تیمور نے 1370 عیسوی سے 1380 کے درمیان اپنی حکمرانی مشرقی حصوں پر جو چسا کے نام سے مشہور تھے اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے وہ 10 سال سے زیادہ لڑتا بڑھتا رہا۔ اس نے 9 بار لشکر کشی کے 5 بار چستا علاقوں پر اور 4 مرتبہ خوارزم کے خلاف جنگ شروع کی۔ شروع میں تیمور لنگ کا اپنا مرکز سب شہر کو رکھا جو بڑا دلکش اور آباد تھا، لیکن جب اس کے علاقوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا تب اس نے سمرقند کو اپنا مرکز قرار دیا۔ سن 1370 عیسوی سے 1380 کے درمیان جس وقت تیمور لنگ اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے اور وسعت دینے میں مشغول تھا، انہی دونوں منگولوں کے سلطنت کے 3/4 حصہ چند چکا تھا اور تجارتی راستے بھی بند ہو چکے تھے، مگر جو چوتھائی عیسائی منگولوں کے پاس رہ گیا تھا اپنی تک نہایت محکم تھا اور اس کے سنہری غول کہہ کر پکارا جاتا تھا اور یہ تیمور کے علاقوں سے شمال مغرب میں تھا۔ سنہری غول کی سلطنت کی ابتدا چنگیز خان کے بڑے بیٹے جوچی نے کی تھی اور سنہری غول کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ جوچی خان کا بیٹا توبات خان، جسے خان اعظم بھی کہتے ہیں، اپنے خیمے پر سنہری کپڑا منڈا کرتا تھا۔ چنانچہ منگول خاندان کی شاخ پھیلتی رہی۔ اس شاخ سے برکائی خان کا تعلق تھا جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ روسیہ اور وسطی ایشیا کے وسیع علاقے ان کے قبضے میں تھے اور چنگیز خان کے بیٹے جوچی کی اس اولاد نے علاقوں میں ایسی طاقت پکڑی کہ 150 سال تک انہوں نے یورپ کا ناطقہ بن کر کے رکھا۔ اب ان منگولوں کی سلطنت کی حدود تیمور لنگ سے ملتی تھی اور یہ منگول زیادہ تر اسلام قبول کر چکے تھے۔ تیمور کی پیدائش کے وقت یہ منگول اپنی قوت، اپنی طاقت کے حالات سے اپنے عروج پر تھے۔ کھلے میدانوں کی زندگی، لوٹ مال جان اور جدل نے خانہ بدوش کو ذہنی اور جسمانی طور پر خوب تندرست اور مضبوط اتوانا بن کر رکھا تھا۔ دوستو، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔